یہ 11ویں صدی کا زمانہ تھا۔ مسلمان دنیا علم و فلسفے کے عروج پر تھی۔ یونانی فلسفہ ارسطو، افلاطون اور ابن سینا کے نظریات مدارس میں پڑھائے جا رہے تھے۔ عقل کی بادشاہی تھی اور ہر کوئی کہتا تھا کہ وحی کے بغیر بھی انسان سچ تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اسی زمانے میں ایک شخص اٹھا جس نے کہا عقل روشنی ہے مگر یہ سورج نہیں، سورج تو صرف وحی ہے۔ وہ شخص تھا امام ابو حامد الغزالی۔ امام غزالی کا پورا نام تھا ابو حامد محمد بن محمد الغزالی۔ وہ 1058 عیسوی میں توس ایران کے ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی ذہین، متجسس اور علم کے دیوانے تھے۔ انہوں نے قرآن، فقہ، حدیث اور فلسفہ سب کچھ پڑھا۔ جلد ہی وہ بغداد کے نظامیہ مدرسے کے سربراہ بن گئے جو اس وقت کا سب سے بڑا علمی ادارہ تھا۔ دنیا انہیں عزت دے رہی تھی، علماء ان کے شاگرد تھے اور حکمران ان کے مشورے لیتے تھے، مگر ان کے دل میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ ایک دن وہ سب کے سامنے درس دینے آئے، زبان رک گئی، آواز بند ہو گئی، دل لرز گیا، وہ بول نہیں سکے، گویا اللہ نے زبان روک دی تاکہ دل بولے۔ انہوں نے خود لکھا، میں علم سیکھ رہا تھا مگر میرے دل کو سکون نہیں تھا، میں علم کا غلام بن گیا تھا مگر حقیقت سے دور تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب امام غزالی نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیاوی عزت کو چھوڑ کر سچائی کی تلاش میں نکلیں گے۔ انہوں نے بغداد کو چھوڑ دیا، استاذوں، شاگردوں، شہرت اور منصب کو خیر آباد کہا اور تصوف و تنہائی کا راستہ اختیار کیا۔ امام غزالی نے فلسفہ صرف پڑھا نہیں بلکہ گہرائی سے سمجھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان فلاسفہ یونانی فلسفے سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ انہوں نے وحی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ارسطو، افلاطون، ابن سینا سب عقل کی بنیاد پر خدا، روح اور آخرت کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر امام غزالی نے کہا عقل کی بھی ایک حد ہے، جہاں عقل رک جائے وہاں وحی راستہ دکھاتی ہے۔ اسی سوچ نے انہیں لکھنے پر مجبور کیا اور انہوں نے تصنیف کی اپنی مشہور ترین کتاب تحافۃ الفلاسفہ یعنی فلسفے کی گمراہیاں۔ اس کتاب میں امام غزالی نے یونانی فلسفہ اور اس کے پیروکاروں کے 20 عقائد پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ان میں 17 باتیں غلط ہیں اور 3 ایسی ہیں جو کفر کے برابر ہے۔ پہلا انکار، فلاسفہ کہتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ امام غزالی نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، ہر شے کا خالق ہے اور وہ خالق صرف اللہ ہے۔ فلسفہ کہتے ہیں کہ اللہ کو صرف بڑی باتوں کلیات کا علم ہے، چھوٹی باتوں جزیات کا نہیں۔ امام غزالی نے جواب دیا اللہ ہر چیز جانتا ہے، یہاں تک کہ پتے کا گرنا بھی اس کے علم میں ہے۔ تیسرا انکار، انہوں نے کہا کہ قیامت جسمانی نہیں صرف روحانی ہوگی۔ امام غزالی نے فرمایا قرآن جسمانی قیامت کی بات کرتا ہے اور اس کا انکار ایمان کا انکار ہے۔ امام غزالی نے فلسفے کو مکمل طور پر رد نہیں کیا بلکہ کہا کہ فلسفے میں روشنی ہے اگر وہ عقل کو وحی کے تابع رکھے۔ انہوں نے فلسفے کے 4 حصے بتائے۔ امام غزالی کے رائے میں منطق یعنی لوجک فائدہ مند ہے، درست سوچنے کا طریقہ ہے، ریاضی میتھمیٹکس ضروری اور سائنسی ترقی کا ذریعہ ہے، طبیعیات یعنی فزکس جائز ہے مگر صرف مادی دنیا تک، الہیات میٹا فزکس خطرناک ہے کیونکہ یہ اکثر وحی سے ہٹ کر جاتی ہے۔ انہوں نے کہا عقل اللہ کی نعمت ہے مگر وحی اس کی رہنمائی کرتا ہے، اگر عقل وحی کے بغیر چلے تو اندھیرے میں بٹ جاتی ہے۔ چند سالوں تک امام غزالی نے گوشہ نشینی اختیار کی۔ انہوں نے عبادت، دعا اور غور و فکر میں زندگی گزاری۔ انہیں احساس ہوا کہ علم صرف دماغ سے نہیں دل سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا فلسفہ دماغ کا علم ہے مگر تصوف دل کا علم ہے اور حقیقت کا دروازہ صرف دل سے کھلتا ہے۔ اسی روحانی سفر کا نتیجہ تھا ان کی مشہور کتاب احیاء علوم الدین، جس میں انہوں نے بتایا کہ علم کا مقصد اللہ کے قریب ہونا ہے، شہرت نہیں۔ امام غزالی نے عقل کو رد نہیں کیا، انہوں نے اسے ایمان کے تابع کیا۔ انہوں نے کہا جس نے صرف عقل پر بھروسہ کیا وہ گمراہ ہو گیا، جس نے صرف وحی کو لیا وہ جامد ہو گیا اور جس نے دونوں کو ملایا وہ کامیاب ہوا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ علم وہی ہے جو دل کو اللہ کی طرف جھکائے نہ کہ غرور میں مبتلا کرے۔ امام غزالی نے فلسفے کی عمارت کو منہدم نہیں کیا بلکہ اس کی بنیاد درست کی۔ انہوں نے کہا اگر فلسفہ تمہیں خدا سے دور لے جائے تو وہ زہر ہے اور اگر قریب کرے تو وہ عبادت ہے۔ ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے کہ عقل اور ایمان جب ایک ساتھ چلے تو انسان روشنی میں جیتا ہے۔ امام غزالی وہ شخص ہے جس نے عقل کو ایمان کے تابع کیا اور فلسفے کو دل کی روشنی سے منور کیا۔